کے صدر نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخطوں کی تردید کر دی ہے۔ ٹویٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ اللہ گواہ ہے، میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں نے اپنے عملے کو کہا کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیجیں۔ میں نے عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا۔ عارف علوی نے مزید کہا کہ اللہ سب جانتا ہے، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بلز سے متاثر ہوں گے۔ میں نے ان بلز پر دستخط نہیں کیے۔ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ صدر عارف علوی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ثاقب سعید ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ثاقب، اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ دونوں بل جو ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہیں اور پاکستان آرمی ترمیمی بل جو ہے، یہ جب قومی اسمبلی سے پاس ہو رہا تھا اور سینٹ سے جب پاس ہو رہا تھا تو اس پر کافی تنقید بھی ہوئی تھی، تاہم سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں ایوانوں نے یہ بل جو ہیں وہ پاس کر کے صدر عارف علوی کو بھیج دیے تھے، اور کل یہ خبر آئی کہ صدر عارف علوی نے یہ بل جو ہیں وہ منظور کر لیے ہیں۔ لیکن اب نئی جو صورتحال ہے وہ یہ آئی ہے کہ صدر عارف علوی نے یہ ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ بل واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں، تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو ان سے متاثر ہوں گے۔ یہ دونوں بل جو ہیں ان پر کافی بڑی ڈیبیٹ جو ہے وہ ہوئی تھی، جو اپوزیشن ہے ان کی جانب سے قومی اسمبلی میں بھی، اور جو اسپیشلی سینٹ میں اپوزیشن نے اس پر تنقید کی تھی۔ کچھ رہنما ایسے تھے جنہوں نے ان دونوں بلوں کی مخالفت کی تھی، اور سینیٹر مشتاق جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ان بلوں میں مزید ترامیم کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ پاور جو ہیں ان بلوں کے بعد جو ہے وہ اداروں کو مل سکتے ہیں، تاہم ان کی بات نہیں مانی گئی، اور یہ بل جو ہے وہ منظور کر کے سینٹ نے بھی اور قومی اسمبلی نے بھی بل منظور کر کے ایوان صدر میں بھیجے تھے تاکہ ان کی منظوری کی جا سکے، تاہم اب یہ نئی جو پنڈورا بات ہے وہ کھل گیا ہے، اور صدر عارف علوی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان پر دستخط کیے تھے۔ اچھا ثاقب، اس حوالے سے بتائے گا، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے ایوان صدر کے اگر عملے سے آپ کی اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہو، دوسری بات یہ کہ ابھی جو نگراں حکومت ہے اس میں جو عہدیداران ہیں ان میں سے کسی نے اس حوالے سے اپنا کوئی موقف دیا، کوئی بات سامنے آئی؟ ابھی تک تو ظاہر ہے کوئی اس طرح کا آفیشل کوئی چیز نہیں ہے، تاہم چونکہ یہ وہاں سے منظوری کی خبر ہے، اور اب کیونکہ اگر صدر کہہ رہا ہے کہ میں نے منظوری نہیں دی، لیکن دوسری جانب عملے کا جو معاملہ ہے وہ دوسرا ہے، لیکن اب اس کی قانونی حیثیت کیا ہے یا جو پریکٹیکلی اس پر کیا ہوگا، یہ اب آنے والے دنوں میں کچھ واضح ہو جائے گا، یا آئینی جو اور قانونی ماہرین ہیں وہ اس پر بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن صدر عارف علوی کا یہ جو موقف ہے اس پہ بھی اب ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ذمہ دار عہدے پہ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان پر دستخط نہیں کیے، تو اب دیکھنا پڑے گا اور ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کہ اس کا آگے کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ ثاقب سعید ہم اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سائفر کیس میں اسلام آباد کے ڈیوٹی مجسٹریٹ نے شاہ محمود قریشی کو ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ سائفر کی تحقیقات کے لیے اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ثاقب سید سے۔ ثاقب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ شاہ محمود قریشی آج عدالت میں پیش ہوئے، اس کو ایک روزہ ریمانڈ کے لیے FIA کے حوالے کر دیا ہے۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ احتشام خان جو ہے اس کیس کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی واپس روانہ ہو گئے، لیکن دوسری جانب شاہ محمود قریشی کے بعد اسد عمر کو بھی گرفتار آج کیا ہے۔ فیڈ سے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے ان کو فیڈ سے گرفتار کیا گیا ہے اور FIA کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے۔ جی اچھا ثاقب، علی وزیر اور ایمان مزاری کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، جیسے علی وزیر اور ایمان مزاری جیسے کہ آج ان کو صبح 3:30 بجے کے قریب گرفتار کیا گیا۔ آج اسی عدالت میں احتشام
खान की अदालत में पेश किया गया। दोनों को जो है अली वजीर को जो है 2 रोज़ा रिमांड के लिए और उसको भी मजीद रिमांड के लिए, जैसे कि अदालत का कहना है कि हम खातून को जो है रिमांड नहीं दे सकते, सिर्फ कत्ल और डकैती की वारदात में जो है हम रिमांड दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकते। अभी इनको जो है ईमान मज़ाही को जुडिशल कर दिया और अली वजीर को 2 रोज़ा रिमांड के लिए भेज दिया। ठीक है, साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ लंदन के दौरे में नवाज शरीफ से अहम तरीन मुलाकात करेंगे। मजीद देखते हैं लाहौर से ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन रवाना हुए। ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ कतर एयरलाइंस QR 629 से लंदन रवाना हुए। इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म के हमरा सलमान शहबाज भी मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर एयरलाइंस के जरिए बरास्ता दोहा लंदन पहुँचे। लंदन में शहबाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ सियासी पार्टी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। मुलाकात में नून लीग की लीगल टीम की शिरकत का भी इम्कान है, जिसमें नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी से मुतल्लिक कानूनी पहलुओं पर बात की जाएगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को लंदन तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून लाहौर सदर सैफुल मलूक खोकर और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर के सदर फैसल अयूब खोकर भी आज लंदन रवाना होंगे। लंदन मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। ताहम शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी बारे मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने भी ट्विटर पर आगाह किया था। अलबदर IT सेंटर जनूबी वज़ीरिस्तान में नौजवानों के कंप्यूटर्स के शोबे में तकनीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए पाक फौज का एक अहम कदम। सेंटर को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात से आरास्ता करने के लिए पाक फौज ने जदीद कंप्यूटर्स और डिजिटल स्क्रीन से लेस किया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तरक्की और खुशहाली की तरफ पाक फौज का एक और कदम। सरोकई जनूबी वज़ीरिस्तान में नौजवानों की तकनीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए पाक फौज ने अलबदर IT सेंटर कायम किया है। ये इलाका ये जो तहसील सरवकाई का है, अब मसूद दरगाह से लेकर मदीजा अलीमई और गरजई तक के स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ। और ये 2 कोर्सेज जो मैट्रिक से ऊपर हैं उनको DIT उनके DIT के पेपर भी हो गए, और जो स्कूल लेवल वाले हैं मिडिल से कम है उनको ऑफिस ऑटोमेशन करवा रहा हूं, जो कि पहला बैच तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। अलबदर IT सेंटर का क़याम जनवरी 2023 में लाया गया। सेंटर में नौजवानों को बुनियादी तालीम के अलावा डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफिस ऑटोमेशन, ई-कॉमर्स और डिजिटल प्रोग्रामिंग जैसी तकनीकी और तालीमी सहूलियात मुयस्सर है। सेंटर में इस वक्त 52 तलबा ज़ेर तालीम हैं। मैं यहाँ अलबदर IT सेंटर में आके DIT का कोर्स सीख रहा हूँ। जब हम यह IT सेंटर नहीं था तो हम वाना डी खान टांग जाते थे, और अब हमें यहाँ घर पे मिले ये IT सेंटर है तो हम इनसे बहुत खुश हैं। सेंटर अपनी नौयत का जनूबी वज़ीरिस्तान का पहला और मुनफरिद इंस्टीट्यूट है। सेंटर के क़याम से पहले जनूबी वज़ीरिस्तान के नौजवान तकनीकी और कंप्यूटर तालीम और तरबियत के हुसूल के लिए दूर दराज इलाकों टांग और DI खान आते थे। नौजवानों और इलाके के मुशीरान ने नौजवानों की तकनीकी और कंप्यूटर सलाहियतों को जदीद दौर के मुताबिक लाने के लिए इंस्टीट्यूट के क़याम पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। और ख़बर यह है कि साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ट्वीट पर रद्द अमल दे दिया है। कहा है कि नाकाबिल यकीन बात यह है कि कम अज़ कम अखलाकियाती सदर आरिफ अलवी को इस्तीफ़ा देने का तकाजा करती हैं, क्योंकि वो अपने दफ्तर को मौसर तरीके से और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे हैं। फ़ाइलों पर सरकारी काम किया जाता है और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है। इस तरह के बयानात सिर्फ गैलरी के साथ खेलने की निशानदही करते हैं। खुदा हमारी मदद करे। साबिक वफाकी खजाना इसहाक़ डार ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ट्वीट पर रद्द अमल में कहा है कि नाकाबिल यकीन बात यह है कि कम अज़ कम अखलाकियात सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को इस्तीफ़ा देने का तकाजा करती है, क्योंकि वो अपने दफ्तर को मुअस्सर तरीके से और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे हैं। उनका कहना था कि फाइलों पर सरकारी काम किया जाता है और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है। इस तरह के बयानात सिर्फ गैलरी के साथ खेलने की निशानदही करते हैं। खुदा हमारी मदद करे।
سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اب سے کچھ دیر قبل سامنے آنے والے ٹویٹ پر رد عمل کیا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کا ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے 2 ترمیمی بلوں کے حوالے سے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے ان پر دستخط نہیں کیے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ناقابل یقین بات یہ ہے کہ کم از کم اخلاقیات صدر عارف الوی کو استعفیٰ دینے کا تقاضا کرتی ہیں۔ سابق وفاقی خزانہ اسحاق ڈار نے صدر مملکت عارف الوی کی ٹویٹ پر رد عمل میں کہا ہے کہ ناقابل یقین بات یہ ہے کہ کم از کم اخلاقیات صدر عارف الوی کو استعفیٰ دینے کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے دفتر کو مؤثر طریقے سے اور رولز آف بزنس کے مطابق چلانے میں ناکام رہے ہیں۔ فائلوں پر سرکاری کام کیا جاتا ہے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کے بیانات صرف گیلری کے ساتھ کھیلنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ خدا ہماری مدد کرے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار جن کا ٹویٹ سامنے آ گیا ہے، صدر مملکت عارف الوی کی ٹویٹ پر انہوں نے یہ رد عمل دیا ہے، کہا ہے کہ ناقابل یقین یہ بات ہے اور کم از کم اخلاقیات صدر عارف الوی کو استعفیٰ دینے کا تقاضا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ صدر مملکت اپنے دفتر کو مؤثر طریقے سے اور رولز آف بزنس کے مطابق چلانے میں ناکام رہے ہیں، فائلوں پر سرکاری کام کیا جاتا ہے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کے بیانات صرف گیلری کے ساتھ کھیلنے کی نشاندہی ہیں۔ خدا ہماری مدد کرے۔ ایک اور اہم ٹویٹ سامنے آیا ہے سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا، جنہوں نے صدر مملکت عارف الوی کی ٹویٹ کے بعد رد عمل دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب۔ سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ اب تک سے گفتگو کرنے کے لیے۔ پہلے صدر مملکت کا ٹویٹ آیا، اس کے بعد اب سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اس پوری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک رولز پاس ہوں اور دستخط ہوں ایک فائل کے اوپر اور پھر صدر مملکت اس کو ڈینائی کر دیں، اس کی تردید کر دیں؟ ممکن ہے؟ جی دیکھیے، یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری ملکی تاریخ کے اندر اس طرح کی کوئی گتھی سامنے نہیں آئی جو سلجھائی نہیں جا رہی۔ میں نے خود ایوان صدر کے اندر کوئی 3.5 پونے 4 سال کام کیا ہے مرحوم صدر محمد رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ۔ اب میں جانتا ہوں کہ وہاں کی ورکنگ کیا ہوتی ہے۔ ایک بار اگر کوئی دستاویز آتی ہے ایوان صدر کے اندر جس پہ صدر کی رائے مطلوب ہوتی ہے تو وہ اس طرح نہیں واپس جا سکتی کہ صدر اس پہ کوئی رائے نہ دیں۔ صدر یا اس سے ایگری کریں گے اور اپنے دستخط کریں گے، اس کی منظوری دیں گے۔ صدر کا دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ اعتراضات کریں، اپنے اختلاف کا اندراج کریں، ریزنز دیں اور جسٹیفیکیشن دیں اپنے اختلاف کی اور ایڈوائز کریں کہ اس میں یہ چینجز کر لی جائیں تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ دونوں راستے ہوتے ہیں۔ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے کہ جی اس کو جو کا توں واپس بھیج دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی سجیشن بھی نہیں دیتے، کوئی امینڈمنٹ بھی تجویز نہیں کرتے، کوئی اختلافی ریزن بھی نہیں دیتے تو ان اینی کیس آپ کے دستخطوں کے بغیر کوئی خط واپس نہیں جا سکتا، کوئی فائل واپس نہیں جا سکتی، کوئی سمری واپس نہیں جا سکتی، چاہے آپ ایگری کریں چاہے آپ ڈس ایگری کریں۔ یہ ان کا کہنا میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان کے سٹاف نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو ان کی مرضی و منشا کے خلاف تھا۔ سٹاف ان کے دستخط نہیں کر سکتا، اگر کیے ہیں تو وہ صاف کہتے جی کہ میرے دستخط جعلی کیے گئے ہیں اس قانون کے اوپر اور جو ذمہ دار ہیں میں نے ان کا تعین کر دیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، لہٰذا میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بل میں نے ان کی اسینٹ نہیں دی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے، وہ معافی مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے جو ان بلوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، میننگ دیئر بائی کہ انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جی میں نے جو بل پاس کیے تھے وہ اب قانون کا درجہ حاصل کر گئے ہیں، روب عمل آ گئے ہیں، عمران خان صاحب پہ بھی کیس ہو گیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی ہو گیا ہے، اسد عمر صاحب پہ بھی ہو گیا ہے۔ جب یہ چیزیں ہو گئیں تو ان پہ کوئی نفسیاتی پریشر پڑا یا پارٹی کی طرف سے پریشر پڑا اور انہوں نے اب اپنے اس کیے کو کسی نہ کسی طریقے سے کیموفلاج کرنے کے لیے یہ ٹویٹ تو کر دیا ہے، لیکن اس ٹویٹ نے معاملے کو الجھانے کے بجائے سلجھانے کے بجائے بہت الجھا دیا ہے، ایک معمہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور کوئی قانون دان، کوئی ماہر آئین، بلکہ کوئی ڈے ٹو ڈے ورکنگ جو پریزیڈنسی کی جانتا ہے بلکہ کسی بھی دفتر کی جانتا ہے، وہ یہ باور نہیں کر سکتا کہ افسر مجاز کے دستخطوں کے بغیر اتنی بڑی بات ہو جائے۔ تو صدر صاحب کو چاہیے کہ جب یہ بات کہہ دی ہے تو مزید کھل کے سامنے آئیں
اور کہہ دیں کہ جی یا تو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, اندازے کی غلطی ہو گئی تھی, یا میں سمجھ نہیں سکا, تو ایسے نہیں ہوتا. اتنے بڑے ذمہ دار آئینی منصب پہ بیٹھا ہوا شخص اگر ایک طرف اپنی صدارت کو دیکھنا شروع کر دے, دوسری طرف اپنی سیاست کو دیکھنا شروع کر دے, اور اس کے سیاسی تقاضے اس کے صدارتی فرائض پہ حاوی ہو جائیں, اور وہ صدارتی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اس سے ہیرا پھیری کرنے لگے, تو میرا خیال ہے کہ الوی صاحب کے سامنے اب یہ راستے بند ہو چکے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ یہ منصب خالی کر دیں, ایوان صدر خالی کر دیں. یہ نہ تو بنی گالا ہے, نہ یہ زمان پارک ہے. اس کو ایک ملک کا معتبر ایوان رہنے دیں, اور اس کے اندر کہ یہ جو کھیل تماشے ہیں یا ہیرا پھیری میں کہوں گا, اس سے کام نہیں چلے گا. صدر اپنے منصب کا لحاظ کریں, اس کا احترام کریں, اور میرا خیال ہے کہ خاموشی سے گھر آ جائیں, اور پھر اس قضیے کو ہم سلجھاتے رہیں گے کہ ہوا کیا ہے. نظر بظاہر یہ ہے کہ وہ ان بلوں پہ دستخط کر چکے تھے. اگر کچھ بھی نہیں لکھا تو آئین کے مطابق جو 10 دن کی میعاد ہوتی ہے, آئین میں لکھا گیا ہے کہ اگر صدر اس پہ کوئی رائے نہیں دیتا تو یہ سمجھا جائے گا کہ بل پاس ہو گئے. تو ایون دین یہ بل آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت قانون بن چکے ہیں. تو وہ معاملے کو الجھانے کی کوشش نہ کریں, اپنی سیاست بچانے کی کوشش نہ کریں. صدارت کا جو منصب ہے اس کی عزت و آبرو کو ترجیح دیں. سینیٹر عرفان صدیقی اب تک سے گفتگو کر رہے تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.